40 قدم، کچھ قدم لوگ 40 قدم جا کے رکتے ہیں، جوتیاں ہاتھ جھاڑ کے لوگ نکل جاتے ہیں، ان کی جوتیوں کی آواز اس کو سننے آتی ہے، جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، میرے رشتہ دار چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرے دوست چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا بھائی سگا بھائی مجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اب میں اکیلا ہوں یہاں پہ، اب میں اکیلا ہوں یہاں پہ۔ اور کچھ قدم گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ فوراً فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں سوالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب اس سے انٹروگیشن ہونے والا ہے، اب اس سے پوچھ تاچھ ہونے والی ہے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کتنا کماتا تھا، کتنا بینک بیلنس تھا تیرا، کتنی گاڑیاں تھی، سفر کس میں کرتا تھا، کار میں یا بائک پہ یا پیدل، غریب تھا امیر تھا، کیا ڈگری ہے تیرے پاس؟ نہیں، کچھ نہیں، تیری ڈگری کا اب گیا، وہ دنیا میں چلتی تھی تیری ڈگری، پیسہ دنیا میں کام آتا تھا، بینک بیلنس دیکھ، تیرے پیچھے دوسرے لڑنے والے ہیں، اب تیرا نہیں رہا ہو، تیرا کچھ نہیں، گھر تیرا نہیں، پیسہ تیرا نہیں، زیورات تیرے نہیں، پراپرٹی تیری نہیں، زمین تیری نہیں، دکان میں دوسرا بیٹھنے والا ہے، ابھی پیسے گننے کے لیے بہت گنتا تھا، لوگ آتے تھے، بھائی نماز، ارے ذرا ٹائم نہیں، دعا کرو اللہ سے، پیسہ گننے کے لیے وقت تھا تیرے پاس، نیکی چننے کے لیے وقت نہیں تھا تیرے پاس، اب تیری دکان پہ، تیری گدی پہ کوئی اور بیٹھے گا، اور تو کہاں؟ تو اس قبر میں ہے۔ آنکھ مردہ کھولے گا، کیا ہے قبر؟ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کا، فرشتے پہلا سوال پوچھتے ہیں اس سے، من ربک، تیرا رب کون؟ رب کون؟ سب کو جانتا تھا، رب کو جانتا تھا، سب کے بارے میں تیری پلاننگ تھی، سب کے بارے میں تیری فکریں تھی، سب کے بارے میں تیری سیٹنگ تھی، رب کا کیا؟ رب کو پہچانتا تھا، رب کون تیرا؟ تیرا رب پیسہ تھا، تیرا رب سیاست تھا، تیرا رب خواہشات تھی، تیرا رب کون؟ من ربک، تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا تیرا؟ تیرے اصول کیا تھے؟ کیا پرنسپلز تھے تیرے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ تیرا آزادی والا تھا یا پابندی؟ ما دینک، من نبیک، تیرا نبی کون؟ کس کو اپنا گائیڈ مانتا تھا؟ کس کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا؟ کس کو دیکھ کے کس کی زندگی اپنانے کی کوشش کرتا تھا؟ کھلاڑیوں کی، فلم سٹار کی، پولیٹیشین کی، کس کی نقالی کرتا تھا؟ کس کو دیکھ کے اس جیسی ادائیں کرتا تھا؟ کون تیرا آئیڈیل ہے؟ کون تیرا رول ماڈل ہے؟ کون تیرا اسوہ اور نمونہ ہے؟ کون؟ من نبیک، 3 بنیادی سوالات بندے سے پوچھے جاتے ہیں، تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ تیرے نبی کون؟ اس میں کہیں جائیداد کا سوال نہیں ہے، اس میں کہیں ڈگری کا سوال نہیں ہے، تو سید گھرانے کا ہے؟ کچھ نہیں، تو فلاں کا رشتہ دار ہے؟ کچھ نہیں، نبی کا بیٹا بھی ہو تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ، اب کچھ نہیں چلنے والا، اب تو ہے، تیرا ایمان اور تیرا عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے فرار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے اعمال کی، تمہاری کمائی کا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا، پورا بدلہ ملنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم کمائی دنیا کے لیے کر رہے ہو، آخرت کی کمائی کا بدلہ تم کو ملے گا آخرت میں، جیسے اعمال دنیا میں کیے ہیں ویسا بدلہ آخرت میں تم کو دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہاری کمائی کا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جانے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے،
قبر کے اندر آدمی جاتا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں، اگر صحیح جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، دنیا میں نہیں بھولا یہاں کیسے بھولوں گا بھائی، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسے پوچھا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں تیرا کیا کہنا جو تمہارے بیچ بھیجے گئے، محمد. بخاری کی روایت میں نام لے کے پوچھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہمارے لیے. تجھ کو کیسے معلوم پڑا؟ فرشتے سوال پوچھتے ہیں تجھ کو معلوم کیسے پڑا؟ وہ کہتا میں نے قرآن پڑھا، قرآن میں تھا ایسا کہ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مانا، آپ کی باتوں کو تسلیم کیا. اس کے لیے آسمان سے اعلان ہوتا ہے میرے بندے کے لیے بچھونا جنت کا بچھا دو، افریشو، جنت کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. جنت کی کھڑکی قبر میں کھولی جاتی ہے، ہم کو نہیں دکھتا ہے. قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں، اور اس کو بتایا جاتا ہے جہنم دکھائی جاتی ہے، دیکھ. وہ گھبرا جاتا ہے، جہنم؟ ہاں دیکھ یہ جہنم ہے، اگر برے عمل کر کے آتا نا یہاں جاتا. اب یہ دیکھ، اس کو جنت دکھائی جاتی ہے، بہت خوش ہوتا ہے. وہ کہتا دیکھ یہ تیرا گھر یہ ہے. وہ اگر برا بن کے آتا، جواب صحیح نہیں دیتا، غلط زندگی جیتا، وہاں ڈالا جاتا تجھ کو. یہ دیکھ اب یہ جنت ہے، تیرا یہ گھر ہے. اتنا خوش ہوتا وہ، کیا بولتا مردہ، اے اللہ قیامت قائم کر دے. جنت کا گھر دیکھ کے اتنا شوق پیدا ہوتا. انسان کو معلوم ہے کوئی چیز خریدنا ہے، اس کو پیسے آگے بائک لینا ہے، اور رات ہے اور کل دکان کھلنے والی ہے، کیسا ہوتا؟ جلدی سے صبح آ جائے. رات کی روزانہ رات ایسی نکل جاتی تھی، آج کی رات جلدی نہیں جاتی. کروٹ پہ کروٹ بدلتا ہے، اس کو کہتے جلدی سے صبح ہو جائے، جلدی سے دکان کھلنے کے پہلے جا کے کھڑا ہو جاتا ہو. دکان والا چابی لے کے آ رہا اس کے پہلے سے ہی. کیوں؟ شوق. وہ جو قبر میں دفن مردہ ہوتا ہے، جب فرشتے اس کو بتا دے تیرے گھر ہے، قیامت کے دن تو یہاں جائے گا، آج نہیں جا سکتا نا، قیامت کے دن جائے گا. وہ کہتا ہے اللہ قیامت قائم کرتے ہیں، اقم الساعہ، اے اللہ قیامت قائم، اب بھی قائم کر. کیوں؟ تاکہ میں اپنے گھر والوں میں جاؤں، بیویاں سب رشتہ دار جو بھی جنتی، تاکہ جلدی سے میں اپنے گھر میں جاؤں. اپنا میرا محل، میرے باغ، میرا سب کچھ، تخت، لباس، کھانے، خوبصورتی، صحت، ہمیشگی، اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، سب ملے گا وہاں پہ. اے اللہ قیامت قائم کرتے ہیں. اس سے کہا جاتا نہیں، ابھی نہیں. اب ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے نکاح کے دن، جیسے سو جاتی، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. اب تجھ کو واپس آ کے پوچھیں گے نہیں پھر سے بتا تیرا رب کیا، بھولا کیا نہیں. ایک بار پوچھ لیا، اب تو پاس ہو گیا، اب ختم، تیرا بیڑا پار. اب تیرے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اب تو پاس ہو گیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں. اب آرام کر، بالکل نم کا نومت العروس، سو جا تو بالکل اس سکون سے. اس کے لیے سکون قیامت تک کے لیے سکون ہے، جنت کی ہوائیں اس میں آتی رہتی ہے. اور اگر نہیں، برا ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، گناہوں کی زندگی، اللہ سے بھاگتا رہا زندگی بھر، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر خواہشات پر چلتا رہا، اسلامی اصولوں کو اپنانے کے بجائے ماڈرن بن گیا، بہت اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، بے حیائی کو اپنایا، بے دینی کو اپنایا، کفر و شرک کو اپنایا. پھر اب قبر میں آیا ہے، اب یہ پکڑ میں آیا ہے. اب اس کو پوچھا جاتا ہے مر ربک، اس کو جواب دینا نہیں آتا ہے. کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ہاں لا ادری. حدیث میں الفاظ ہیں، کہتا ہاں لا ادری، مجھ کو نہیں معلوم. ہاں کرتا وہاں پر اس کو بول. آپ دیکھیے، آپ کسی بھی آدمی کو گھبراہٹ میں ایک دم آدمی ہو، تکلیف اس کو ہو رہی ہو، ڈر گیا ہو ایک دم، کیسا کرتا ہے آدمی؟ ہاں لا ادری. اس
کو جواب دینا بھی نہیں آتا, اتنا گھبرا جاتا ہے وہ, جواب نہیں دے پاتا ہے. لا ادری, نہیں معلوم. ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کو پوچھو فون نمبر کیا ہے تمہارے گھر والوں کا, جواب دے گا وہ نہیں, یاد نہیں آتا. کیا نام ہے تمہارے گھر بھائی کا, کیا نام, ہاں اس کو نام یاد نہیں آتا ہے. ایکسیڈنٹ کیسز میں آپ دیکھیے, اس کو کچھ یاد ہی نہیں آتا ہے, اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہاں فرشتے دیکھ رہا ہے وہ, اب پکڑا گیا ایسا لگ رہا ہے اس کو جواب ہی نہیں سمجھ میں آتا ہے. لا ادری, اس کو نہیں معلوم, نہیں معلوم. اب بتائیے کیا حال ہوگا اس وقت میں کہ ایک آدمی ہندوستان سے کسی اور ملک میں گیا اور سارے کانٹیکٹ اس کے ختم, کوئی پہچان کا یاد نہیں اس کو, کسی کا نمبر یاد نہیں آ رہا, کوئی ای میل یاد نہیں آ رہا, کوئی فون نمبر یاد نہیں آ رہا, کسی رشتہ دار کا نام یاد نہیں آ رہا, اور اس کو پکڑ کے پولیس لے کے جا رہی ہے اور ایک دم بڑی سزا اس کو دے رہی ہے, پھانسی کی سزا. آپ بتائیے کیا حال ہوگا اس کا, کسی کو بتا بھی نہیں سکتا وہ, کسی سے ملنے کا موقع نہیں, کتنا گھبرا جائے گا. میرا کوئی ہمدرد نہیں یہاں پہ, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بچانے والا نہیں, کوئی کسی کو بول بھی نہیں سکتا ہے میرے ساتھ یہ ہو رہا, بچا مجھ کو, کسی کو بھلا, کوئی مدد کرنے والا نہیں. وہ زندگی قبر سے شروع ہو جاتی ہے. اگر آج ہم مر گئے, دفن کرنے سے سارا معاملہ شروع ہو جائے گا. اتنی قریب موت, اتنی قریب قبر, اتنی قریب آخرت ہے. آدمی اس کی فکر چھوڑ کے, میرا بزنس نہیں چل رہا ہے, کتنے کما رہا ہے, مہینے کے 50,000 آ رہے ہیں, کتنے چاہیے, 1 لاکھ تو ہونا چاہیے مہینے کے, 20,000 کما رہا, 10,000 کما رہا, کچھ خرچ کر کے کچھ ہاتھ میں بچنا چاہیے بھائی. ایک گھر ہے, ایک اور لینا ہے, ایک بائک ہے, ایک اور کار لینا ہے. کار نہیں اپنے پاس, اس کی فکر میں رات دن سوچ رہا ہے. ایک دکان ہے, دوسری جگہ دوسری بھی ڈالنا ہے, یہ تھوڑی چل رہی نہیں ٹھیک سے, ٹینشن پہ ٹینشن, فکر پہ فکر, دوسری دکان لینا اپنے کو. بیٹا ہے, ایجوکیشن کی فکر, بیٹی ہے, نکاح کی فکر, بیوی ہے, زیورات کی فکر, اپنے لیے بزنس کی فکر, گاڑی کی فکر, موبائل کی فکر, گھر میں ٹی وی اور فریج اور کولر اور اے سی کی فکر, گھر کی فکر, قالین کی فکر, جھومر کی فکر. ہم لوگ اپنی زندگی کتنی برباد کر رہے ہیں, کن فکروں میں اپنی لگا رہے ہیں. اپنی سوچ کی صلاحیت جو کہ ایک انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے کہ فیوچر کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے. ایک گائے بکری آتی ہے اور سبزی منڈی میں گاڑی پر سبزی میں منہ ڈال دیتی ہے, اس کو نہیں معلوم ہے. جب ڈنڈا دیکھتی ہے اس کے بعد بھاگتی ہے. لیکن انسان کو اللہ نے صلاحیت دی کہ وہ سوچ کے برائی سے رکے کہ میں ایسا کروں گا میری عزت جائے گی, ایسا کروں گا نقصان ہوگا. ہم اپنی ساری سوچ کی صلاحیتوں کو کس چیز میں لگا رہے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے میں لگا رہے ہیں, آخرت کی کامیابی کے لیے لگا رہے ہیں. قبر کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے, قبر کا مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. ہم گھر کے مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. گھر بہت چھوٹا ہے, گھر بہت چھوٹا ہے, صرف 3 کمرے ہیں, 1 کمرہ اور چاہیے, بچے بڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے روم چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن کتنی فکریں, اس کے لیے بینک سے لون لے رہا ہے, انٹرسٹ لے رہا ہے, حلال حرام ایک کر کے جوا کھیل رہا ہے, چوری کر رہا ہے, رشوت دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, خیانت کر رہا ہے, غبن کر رہا ہے. مسجد کا معاملہ ہے, مسجد کا معاملے میں ہاتھ ڈال رہا ہے, خیانت کر رہا ہے وہاں پہ. آپ بتائیے کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو, سیاست دانوں سے اپنے معاملے بنا کے الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے اور پھر واپس سے پیچھے آ رہا ہے تاکہ پیسہ مل جائے. کہاں سے کما رہا ہے؟ دنیا بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیت لگا رہا ہے. رہنا ہے یہاں پہ تجھ کو, رہنا نہیں ہے. اور پھر بیٹھیں گے کرسی پہ, بیٹھ کے پوچھیں گے زندگی کا بھروسہ نہیں, ہاں کچھ بھروسہ نہیں ہے. پھر کس کے لیے کر رہا ہے تو اتنا سب کچھ؟ ایسی چیز کے لیے کر رہا ہے جس کا بھروسہ نہیں. زبان کے الفاظ ہیں, دل میں اترا ہوا پودا نہیں ہے یہ گھاس کی طرح ہے جو اوپر زمین کی سطح پر ہوتی ہے, زیادہ گہرائی میں اس کی جڑیں نہیں ہوتی ہیں.
تیرا آخرت کا ایمان ابھی واقعی اتنا دل کی گہرائیوں میں نہیں گیا. اگر گیا ہوتا تو رات کے اندھیرے میں سوچتا قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا,